السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم لیکچر ہے، خاص طور پر ان طلباء کے لیے، ان طالبات کے لیے جو تحقیقی مقالہ لکھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ تحقیقی مقالے کا پہلا باب یعنی سوانحی حالات کس طرح لکھے جائیں۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں میرا ہی مقالہ ہے BS اردو کے سطح پر۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو پریکٹیکلی عملی طور پر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ پہلا باب کیسے لکھیں گے۔ عرفان شہود یہ ایک شاعر ہے پنجاب کے، ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا تھا نظموں کا، آزاد نظمیں اس میں شامل تھی، بسمتی کے دن کے نام سے۔ تو اس پر میں نے تحقیقی و تنقیدی حوالے سے تحقیق کیا تھا۔ سوانحی حالات میں نے کس طرح لکھے تو آپ دیکھیں اسکرین پر، میں نے ڈائریکٹ ان کے سوانحی حالات سے آغاز نہیں کیا، بلکہ پہلے میں نے تمہید باندھی ہے۔ تمہید یعنی آغاز، پہلے میں نے آغاز کیا ہے، پھر نیچے جا کر میں نے آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ اس کے سوانح کی طرف میں آیا ہوں۔ تو چونکہ یہ پنجاب کا شاعر ہے تو دیکھیں میں نے پنجاب کے حوالے سے چند باتیں کی ہے، وہاں پر شعراء کے حوالے سے جو شاعر، آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں، اس کو پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ اس سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ جب سوانحی حالات لکھیں گے تو اس وقت آپ کو آسانی ہوگی۔ تو میں نے پہلے ایک تمہید باندھی ہے، پنجاب ہے، پنجاب کا یہ شاعر تھا، تو وہاں کے حوالے سے میں نے باتیں کی ہے کہ وہاں پر کون کون شاعر تھے، آج کون کون ہے۔ ایک مختصر اجمالی ترتیب میں نے اس کو دیا ہے 2 پیراگرافس میں، اور پھر آپ دوسرے پیراگراف میں دیکھیں میں آہستہ آہستہ اپنے جو شاعر تھا عرفان شہود اس کی طرف میں آیا ہوں، اور پھر میں نے اس کا سوانح شروع کیا ہے۔ یہاں پہلے آپ لکھیں گے خاندانی پس منظر۔ خاندانی پس منظر یعنی ان کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے آیا تھا، کہاں سے تھا ان کے آباء و اجداد کا تعلق، کہاں سے آئے تھے وہ، کہاں چلے گئے، تو یہ سب خاندانی پس منظر میں آتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ میں نے BS اردو کے سطح پر یہ مقالہ تحریر کیا ہے تو میں نے مختصر لکھا ہے، حالانکہ یہ طویل بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے پھر اس سے انٹرویو بھی لی تھی، اس شاعر سے۔ دیکھیں عرفان شہود سے میں نے انٹرویو لی تھی، جو اس نے مجھے کہا تھا وہ میں نے کوٹیشن میں بند کیا ہے، پھر میں نے شارٹ حوالہ بھی دیا ہے۔ یہ APA اسٹائل ہے، مقالہ تحقیقی جب آپ کرتے ہیں تو یہ APA اسٹائل ہے۔ تو انہوں نے جو مجھے کہا تھا وہ میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پیدائش پر میں آیا ہوں، اس کے بعد خاندانی پس منظر کے بعد تو اصل نام، قلمی نام، گھر میں پکارا جانے والا نام، ایک ترتیب میں نے دیا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہاں پر پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، وہ میں نے لکھا ہے۔ جو انہوں نے مجھے انٹرویو میں بتایا تھا وہ میں نے کوٹیشن میں بند کیا ہے، اور ٹیکسٹ جو سائٹیشن ہے وہ میں نے دیا ہے، ٹیکسٹ ریفرنس۔ پھر تعلیم پر آپ بات کریں گے، آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم پر آپ بات کریں گے، اور جو آپ ان سے انٹرویو لیتے ہیں یا کہیں سے آپ لیتے ہیں مواد ان کے سوانح کے حوالے سے، تو آپ لکھیں گے اور اس کا حوالہ دیں گے۔ پرائمری تعلیم، پھر مڈل، ہائی اسکول، پھر MA جو انہوں نے تعلیم کیا ہے وہ آپ تحریر کریں گے۔ پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی یعنی شادی کی زندگی، اس کی شادی کب ہوئی، شادی کے حوالے سے، ان کی جو اولاد ہے ان کے حوالے سے میں نے باتیں لکھی ہیں۔ تو آپ بھی اس طرح ترتیب سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ زندگی۔ پیشہ ورانہ زندگی کا مطلب ہے کہ ان کی ملازمت کیا ہے، پہلے انہوں نے ملازمت کہاں اختیار کی، اب اور آج وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام حالات آپ لکھیں گے۔ اور آخر میں دیکھیں ادبی زندگی یہ آپ ذرا تفصیل سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارا تعلق ادب سے ہے تو آپ ذرا اس کو ڈیٹیل میں لکھیں گے۔
تو یہ ادبی زندگی، اسی طرح کسی نے اگر اس کے حوالے سے کچھ کہا ہے، آپ کے شاعر کے حوالے سے، یا افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، جو بھی ہے، کسی نے کوئی تبصرہ کیا ہے، آپ اس کو لیں گے، اس کا حوالہ دیں گے۔ انہوں نے جو لکھا ہے شعری صنف، یعنی شاعری انہوں نے کی ہے، نثر میں جو کتابیں انہوں نے تخلیق کی ہے، ان سب کا آپ تذکرہ کریں گے۔ پھر ان کتابوں کو جن اعزازات سے نوازا گیا ہے، آپ اس کا ذکر بھی کریں گے اس پورشن میں ادبی زندگی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ آخر میں لکھیں گے، اور پھر آپ آئیں گے آخری چند جملوں کی جانب، جس میں آپ اس پورے بحث کو سمیٹیں گے۔ آپ آخری پیراگراف دیکھ سکتے ہیں، 4 لائنز میں نے بس وہ ایک مجموعی جائزہ سے میں نے لیا ہے، یہاں میں نے تحریر کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ سٹارٹ کریں گے، جس طرح آپ آغاز کریں گے، تو آپ جب اختتام کریں گے اس باب کا، تو اچانک نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ بس آپ نے ادبی زندگی پر بات کی آخر میں اور بس ختم نہیں۔ نیچے 4-5 لائنز آپ لکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر بس یہ باب ختم ہونے والا ہے، جس طرح کہ میں نے لکھا ہے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس طرح لکھیں گے، اور یہ جب آپ کا پہلا باب ختم ہو جائے گا تو پھر آپ آ جائیں گے نیچے، ٹھیک ہے۔ یہ سوانحی حالات کے حوالے سے تھا۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ یہ دوسرا باب پھر میں نے شروع کیا تھا، نظم کے حوالے سے میں نے باتیں کی تھی، آپ اس کو چھوڑیے، جو سوانحی حالات ہے، امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ آپ سوانحی حالات کس طرح لکھیں گے، کس طرح آپ آغاز کریں گے، کس طرح جو پوائنٹس ہے اس کو ترتیب دیں گے، اور آخر میں پھر آپ کیسے اختتام کریں گے پہلے باب کا۔ تو یہ تمام پوائنٹس آپ لکھیں گے، اور انشاءاللہ تحقیق کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ اور بھی جو لیکچرز ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا، تاکہ جو BS کے اسٹوڈنٹ ہے خاص طور پر، ان کو جو پرابلمز ہے ان کو میں آسانی کے ساتھ سالو کر سکوں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ جو طلباء تحقیق کر رہے ہیں، ان کو جو مسائل اور مشکلات، ہم بھی اس تجربے سے گزرے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے حوالہ دینے میں، اسی طرح ترتیب دینے میں، مواد کس طرح لیں گے، ان تمام چیزوں میں اسے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان تمام پوائنٹس کو میں ان لیکچرز میں کلیئر کروں گا۔ تو ابھی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔